رات کا وقت تھا، بارش زوروں پر تھی، ہوا چیخ رہی تھی اور بجلی کی کڑک سے آسمان پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ 15 سالہ حمزہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ بارش کے قطروں میں دور اندھیرے میں اسے ایک سایہ دکھائی دیا۔ بجلی چمکی تو وہ صاف دیکھ سکا، ایک عورت جس کے لمبے الجھے بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے اور آدھا چہرہ کالی جلی ہوئی چمڑی سے ڈھکا ہوا تھا۔ حمزہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، پلک جھپکتے ہی عورت غائب ہو گئی۔ یہ سب اس حادثے کے بعد سے ہو رہا تھا جس نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ کچھ ہفتے پہلے وہ اپنے دوست کی سالگرہ سے واپس آ رہا تھا۔ والدین گاڑی چلا رہے تھے جب اچانک ایک عورت سڑک پر آ گئی۔ بریک لگانے کا موقع نہ ملا، گاڑی ٹکرا گئی، عورت اور حمزہ کے والدین دونوں مر گئے۔ والدین کی موت کے بعد حمزہ کو اپنے کزن عادل اور اس کی بیوی حنا کے پاس جانا پڑا۔ وہ لوگ ایک سنسان گاؤں میں رہتے تھے۔ بظاہر وہ ہمدرد لگتے مگر ان کے گھر میں ایک عجیب سا خوفناک سکوت رہتا۔ حمزہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ اس کا کوئی اپنا اس دنیا میں نہیں تھا۔ ہر رات حمزہ کھڑکی کے باہر وہ عورت دیکھتا، اس کا یقین تھا وہ کوئی وہم نہیں، لیکن جب اس نے عادل اور حنا کو بتایا تو انہوں نے کہا یہ تمہارا دماغی مسئلہ ہے، تمہیں صدمہ ہے۔ چند دن بعد حمزہ کی حالت بگڑنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے اور دوائیاں تجویز کیں، لیکن اصل ڈر ختم نہیں ہوا۔ عورت کی موجودگی دن بدن واضح ہوتی گئی۔ پھر ایک رات عادل کو بخار ہو گیا اور حنا اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ گھر میں حمزہ اکیلا تھا۔ اندھیروں میں قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی کمرے کے باہر چل رہا ہو۔ ڈر کے مارے وہ دوائیاں ڈھونڈنے لگا مگر نہیں ملیں۔ وہ حنا کے کمرے میں گیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ الماری کھولی تو اس کا دل رک گیا۔ اندر ایک لمبی وگ پڑی تھی، بالکل اسی عورت کے بالوں جیسی، ساتھ ہی ایک ماسک جس پر کالی جلی ہوئی چمڑی لگی تھی۔ حمزہ کو سب سمجھ آ گیا، یہ عورت کی حقیقت نہیں بلکہ ایک سازش تھی۔ حنا اور عادل نے مل کر یہ سب ڈرامہ رچایا تھا تاکہ اسے پاگل ثابت کر کے اس کی دولت پر قبضہ کر سکیں۔ پیچھے سے آواز آئی، اب تمہیں سب پتہ چل گیا؟ حنا کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی، آنکھوں میں خوفناک چمک لیے۔ تمہارا وقت ختم ہو گیا حمزہ۔ حمزہ کے دل میں خوف کے ساتھ غصہ بھی بھڑک اٹھا۔ وہ تیزی سے حنا کو دھکا دے کر کمرے سے بھاگا۔ اندھیرے میں دوڑتے ہوئے اس نے مین گیٹ کھولا اور بارش میں نکل گیا۔ رات بھر وہ دوڑتا رہا، آخر کار قریبی ہائی وے تک پہنچا اور ایک ٹرک والے سے مدد مانگی۔ صبح تک وہ پولیس اسٹیشن میں تھا۔ اس نے پوری حقیقت بیان کی۔ پولیس نے جب عادل اور حنا کے گھر چھاپا مارا تو وہاں سے ماسک، وگ اور ان کے منصوبے کے ثبوت ملے۔ حمزہ نے دونوں کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ عدالت میں ثبوتوں کے بعد عادل اور حنا کو سزا ہوئی۔ حمزہ اپنے والدین کی دولت واپس لے آیا لیکن دل سے یہ واقعہ کبھی نہیں بھول سکا، اور کبھی کبھار جب بارش کی رات کھڑکی سے باہر دیکھتا تو اسے لگتا وہ عورت اب بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے، مگر اب وہ جانتا تھا اصل خوف انسانوں کے چہروں کے پیچھے چھپتا ہے۔